سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے پر تنقید، واشنگٹن کی جانب سے اپنا مسودہ پیش۔ اسانج کے خلاف استغاثہ کی کارروائی شواہد پر مبنی ہے، امریکی وکلاء۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے نے تنازع کو اور بھی خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ واشنگٹن نے منگل کے روز الجزائر کی جانب سے تیار کی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس میں غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور 7 اکتوبر کے حملوں میں اغوا کیے گئے تمام یرغمالوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ واشنگٹن نے اس بار اپنا مسودہ پیش کیا، جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالوں کے معاہدے کے بعد عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ رفح میں شہری تحفظ کے بغیر اسرائیلی زمینی حملے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں واشنگٹن کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ووٹ کو خام خیالی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا، کیونکہ اس سے غزہ میں یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ ایسے میں جب وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج برطانیہ سے امریکہ حوالگی کو روکنے کے لیے مقدمہ لڑ رہے ہیں، امریکہ کی نمائندگی کرنے والے وکلاء نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ذرائع کے نام شائع کرنے پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، نہ کہ ان کی سیاسی رائے کی وجہ سے۔ امریکی پروسیکیوٹرز 52 سالہ اسانج کو وکی لیکس کی جانب سے خفیہ امریکی فوجی ریکارڈز اور سفارتی کیبلز کے وسیع ذخیرے کو جاری کرنے پر مقدمہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ لیکس نے ان کے ایجنٹوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس جرم کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب اسانج کے حامی انہیں ایک صحافی اور ایک ہیرو کے طور پر سراہتے ہیں، جسے امریکی غلط کاموں کو بے نقاب کرنے کے لیے ستایا جا رہا ہے۔ اسانج کے وکلاء نے منگل کے روز لندن کی ہائی کورٹ کو بتایا کہ اس مقدمے کا محرک سیاسی ہے، لیکن امریکی وکلاء نے کہا ہے کہ اسانج کے خلاف استغاثہ کی کارروائی شواہد پر مبنی ہے۔ بھارت میں پولیس نے بدھ کے روز ان ہزاروں بھارتی کسانوں پر آنسو گیس فائر کی، جنہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تعطل ختم کرنے میں ناکامی کے بعد نئی دلی کی جانب مارچ دوبارہ شروع کیا۔ یہ مظاہرے بھارت میں ایک اہم وقت پر کیے جا رہے ہیں، جہاں آنے والے مہینوں میں قومی انتخابات ہونے والے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کے مسلسل تیسری بار اقتدار میں آنے کی توقع ہے۔ کسانوں نے گزشتہ ہفتے احتجاج شروع کیا، لیکن انہیں دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر دور روک دیا گیا۔ حکام احتجاج پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں۔ اس بار حکام نے نئی دلی کی شاہراہوں کو سیمنٹ کے بلاکس، دھاتی کنٹینرز اور خاردار تاروں سے بند کر دیا ہے، تاکہ کسانوں کو داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ دوسری جانب کسان بلڈوزرز اور کھدائی کرنے والوں کے ساتھ رکاوٹوں تک پہنچے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ مارچ کی قیادت کرنے والوں نے کہا کہ وہ کسی قسم کا تشدد نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے بڑے پیمانے پر حفاظتی اقدامات پر وفاقی حکومت کی مذمت کی۔ آئیفل ٹاور آج مسلسل تیسرے دن بھی سیاحوں کے لیے بند رہا۔ عملہ ٹاور کی ناکافی مالی اعانت پر ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا آغاز پیر کو ہوا۔ یونینز کا کہنا ہے کہ ٹاور کے لیے سرمایہ کاری ناکافی ہے۔ ٹاور کے آپریٹرز نے ٹکٹ ہولڈرز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آنے سے پہلے اس کی ویب سائٹ چیک کر لیں یا اپنا دورہ ملتوی کر دیں۔ ای ٹکٹ ہولڈر سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید معلومات کے لیے اپنے ای میل چیک کریں۔ آپریٹرز نے کہا کہ ٹکٹ ہولڈرز کو معاوضہ دیا جائے گا۔ 2 ماہ کے اندر آئیفل ٹاور پر یہ دوسری ہڑتال ہے۔ امریکی ریاست الاباما کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ریاستی قانون کے تحت منجمد ایمبریوز کو بچے تصور کیا جا سکتا ہے اور وہ دوسرے ان بورن بچوں کی طرح ہی قانونی حقوق کے حقدار ہیں۔ یہ فیصلہ 2021 میں ایک فرٹیلیٹی کلینک کے خلاف دائر کیے گئے غلط موت کے لا سوٹ کے جواب میں جاری کیا گیا، جب ایک اور مریض نے IVF فریزر میں رکھے متعدد ٹرے گرا دیے تھے۔ اس حکم کے بعد 3 جوڑے اس کلینک کے خلاف غلط موت کا مقدمہ کر سکیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔